السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کا کروڑا احسان ہے کہ آپ سامعین سامعات اس کو بغور سنتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے اس تفسیر القرآن کے پروگرام کو قبول کرے اور ہم تمام کے گھروں میں نور قرآن سے منور ہو۔ اللہ عز و جل علوم قرآن سے ہم کو اور ہمارے بچوں کو، تمام اہل و عیال کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ آئیے تفسیر القرآن سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ کرم جو آپ کا ایسے یہ دے ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے۔ جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے۔ جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے۔ جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے۔ جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے۔ جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے۔ بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے۔ بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے۔ غم و رنج و الم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو۔ غم و رنج و الم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو۔ اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار
اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، کرم جو آپ کا ایسے دے ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 215 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم،
اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جو مالدار صحابی تھے اور بوڑھے شخص تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کن پر خرچ کریں، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں پر خرچ کریں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کن کن پر خرچ کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ خرچ کریں، چونکہ والدین کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، بلکہ یہاں پر نفلی صدقہ مراد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، یعنی جو بھلائی کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آدمی جو خرچ کرے وہ مال پاک، طیب اور حلال ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ حرام ذریعے سے کمایا ہوا ہو، چونکہ ثواب اسی وقت ملتا ہے جب آدمی حلال کمائے اور اسی کو صدقہ اور خیرات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا جزا عنایت فرماتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاد پر کس پر فرض کیا گیا؟ تو تفسیر مظہری میں ہے کہ صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں سب پر جہاد فرض ہے، تو میں آپ کو بتاؤں جہاد اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک کہ تمام شرائط اس کے لیے جو ضروری ہے وہ پائے نہ جائے۔ ان شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تب جا کے جہاد فرض ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری شرائط ہیں، ورنہ فرض کفایہ ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پر جہاد تو فرض کیا گیا، لیکن تمہاری طبیعت کے لحاظ سے تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں یہ مشکل معلوم ہوتا ہے، تو اس بات کو سمجھ لو، تمہیں کسی چیز کا پسند نہ ہونا کسی بات کا، وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز بھی ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہو۔ جیسے کہ ایک بیمار آدمی کے لیے کڑوی دوائی، انجیکشن، آپریشن وغیرہ ان ساری چیزوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگرچہ ناپسند کرتا ہو لیکن ضرورت پڑنے پر اسے کڑوی دوائی کھانی پڑے گی، انجیکشن لینا پڑے گا، اگر آپریشن کی ضرورت ہو تو آپریشن کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں بلکہ نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اور یوں ہی کسی چیز کا تمہیں پسند ہونا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھی اور مفید ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ پسند ہو اور اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ مثال کے طور پر ایک شوگر کا مریض ہے، اسے مٹھائی پسند ہے، تو کیا آپ اسے مٹھائی دے دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اسے پسند ہے لیکن حقیقتاً اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو مسلمانوں کی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ اچھا یا برا ہونے کا مدار یہ ہماری سوچ پر نہیں بلکہ یہ اللہ و رسول کے پسند ہونے پر ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ و رسول کے حکم پر ہم اپنی سوچ کو قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے بہرحال وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ ہمارے لیے ہرگز بہتر نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔
وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے سمجھنا ہو تو سب سے پہلے اس کے شان نزول کے تعلق سے سمجھنا ہوگا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 ہجری میں مشرکین مکہ کے احوال پر نظر رکھنے کے لیے، ان کی حالت پر نظر رکھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک خط دیا اور فرمایا 2 دن تک سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنا اور کسی کو مجبور نہ کرنا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تم نخلا یعنی مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں جب پہنچ جاؤ تو تمہیں قریش کا ایک قافلہ گزرتا ہوا وہاں ملے گا، تم چھپ کر گھات لگانا اور اس کے تمام حالات کی خبر مجھ تک پہنچا دینا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا، سب خوش ہوئے اور سب ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب وہ لوگ معدن پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کے اونٹ گم ہو گئے، تو وہ دونوں اپنے اپنے اونٹوں کے تلاش میں نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ نخلا پہنچ گئے۔ وہاں سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرتا ہوا انہیں نظر آیا، جس میں خوراک اور دوسرے تجارت کے سامان موجود تھے۔ اس قافلے میں عمر بن حضرمی، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور اس کا بھائی نوفل وغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے جب انہیں دیکھا، ان کے قریب گئے، انہیں روک لیا اور انہیں دھمکایا، اور پھر ان کے متعلق سوچنے لگے کہ اب ان کو کیا کیا جائے، ان پر حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، چونکہ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 4 مہینوں میں جنگ اسلام نے بھی حرام قرار دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ جنگ حرام تھی اس مہینے میں۔ تو اب رجب کی آخری تاریخ تھی، اس میں انہیں شک ہوا کہ اب رجب گزرا یا نہیں۔ الغرض غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ پھر حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے تیر مار کر عمران بن حضرمی کو قتل کر دیا، اور عثمان بن عبداللہ حکم بن کیسان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور نوفل بن عبداللہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے سارا ساز و سامان اور جو قیدی تھے ان کو لے کر اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ پہنچ گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو ماہ حرام میں قتال کرنے سے منع کیا تھا، جنگ کرنے سے منع کیا تھا۔ ان کا قافلہ اور 2 قیدی وہاں ٹھہرے رہے، آپ نے ان میں سے کسی چیز کو لینے سے انکار فرما دیا۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت شرمندگی ہوئی، اور دوسرے جو مسلمان تھے انہوں نے ان پر ملامت بھی کی اور کہا کہ تم نے جو کیا وہ صحیح نہیں کیا، تم نے ماہ حرام میں قتال کیا، جنگ کی، حالانکہ تم کو رسول اللہ نے لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب ادھر مکہ میں کفار قریش کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے ماہ حرام میں قتال کو جائز کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے، اور اس ماہ میں خون ریزی انہوں نے کی، ہمارے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا اور سارے مال کو ہمارے لے گئے۔ اور جب ادھر یہودیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس معاملے کو خوب اچھالا اور کہا واقد بن عبداللہ نے جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے اور حضرمی کے قتل سے جنگ کی نوبت آ گئی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ تم سے ماہ حرام میں قتال کے تعلق سے پوچھتے ہیں، یہ تو ان سے کہیے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو یہ بھی بتا دیا کہ تم جس چیز کو گناہ سمجھتے ہو اس کے علاوہ بھی گناہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، ایمان نہ لانا،
والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں نماز کے لیے جانے والوں کو روکنا، وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ، اور ان کے شہر سے، مکے سے صحابہ کو نکالنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اکبر عند اللہ، یہ سب جو ہے جو تم نے کہا اس سے بڑھ کر یہ گناہ ہے، اس لیے کہ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے۔ لہذا تم میرے حبیب کے صحابہ پر اعتراض کر رہے ہو، پہلے تمہیں تو یہ چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنے کارناموں کو دیکھے کہ تم نے کتنا مسلمانوں پر ظلم کیا ہے۔ تمہارے یہ سارے کام جو مسلمانوں نے قتل کیا اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ کفر اور ظلم کسی حال میں جائز نہیں ہوتے ہیں، لیکن لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز بھی ہو جاتی ہے۔ اور جو مسلمانوں نے ماہ حرام میں لڑائی کی تو وہ انہیں کنفرم نہیں تھا کہ رجب کی آخری تاریخ ہے یا رجب ختم ہو چکی، اس شک کی وجہ سے انہوں نے جنگ کیا۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کا غم دور ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے اور قیدیوں پر قبضہ کر لیا۔ قریش نے ان 2 قیدیوں کا فدیہ بھیجا، آپ نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا، اور ان میں سے حکم بن کیسان مسلمان ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ہی رہ گئے، حتیٰ کہ بیر معونہ کے موقع پر اس واقعے میں وہ شہید ہو گئے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہو کر دوسروں پر نکتہ چینی کرنا، طعنہ دینا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے کا حال آپ دیکھیں، لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں اور خود کو ساری گندگیوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کی شہتیر تمہیں نظر نہیں آتا۔ یعنی آدمی اپنے آپ کو پاک باز سمجھتا ہے، دوسروں کے عیب کو اچھالتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ کفار جو تمہیں جنگ سے منع کر رہے ہیں وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یعنی اپنے دل میں تمہارے تعلق سے عداوت رکھیں گے، اور جب بھی جنگ کا موقع ملے گا یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور تم کو تمہارے دین سے ہٹانے کی یہ کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا ان کافروں کے ہزاروں آرگنائزیشن ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں جو دوسرے ممالک میں اپنے دین کو، اپنے کلچر کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دولت کی بنیاد پر بھی لوگوں کو اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں ان کی یہ چال نہ چل سکے وہاں وہ قرآن کی اپنی منمانی تفسیر کر کے، غلط ایکسپلینیشن کر کے لوگوں کو قرآن سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے حدیث کا انکار کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں۔ اس طریقے کے تعویلات وہ کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی فتنہ لوگوں کے درمیان کھڑا کرتے ہیں، اور اگر وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو ایمان سے برگشتہ نہیں کر پاتے، ایمان سے ہٹا نہیں پاتے، تو ان کے کیریکٹر کو تباہ کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ اور ہر کافر تو اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ تمہیں دین اسلام سے پھیر دیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی پھر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، پھر کافر ہی مر جائے، تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک آدمی اللہ نہ کرے مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، تو شریعت کا اس پر حکم یہ ہے کہ حکومت اسلامیہ اس مرتد کو قتل کا حکم دے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو قتل کر دے، بلکہ یہ شریعت حکومت اسلامیہ کو حکم دیتی ہے کہ اسے قتل کرے، اور قاضی اس حکم کا فیصلہ کرے گا، ہر کسی کو اس کی اجازت نہیں۔ اور آدمی مرتد ہوتے ہی
اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کسی عمل کا اسے اجر و ثواب نہیں ملتا، اور بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اور مرتد شخص کو باپ کی وراثت سے حصہ بھی نہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ اس نے جو بھی عمل کیا وہ سب کے سب بیکار ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا اگر وہ اسی پر مر جائے اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والا ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ معزز سامعین، یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے ہر وقت جب بھی دعا کرے حسن خاتمہ، ایمان پر خاتمہ کے لیے بندہ مومن کو ضرور دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ پرفتن دور ہے، آدمی کس طریقے کے الفاظ کہتا ہے، کس طریقے کے الفاظ کو سنتا ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ موجودہ زمانے میں حالات ایسے ہیں کہ فلمی گانے ہوں یا فلمی ڈرامے ہوں یا کامیڈیز ہو، مزاحیہ ڈرامے ہوں، سب میں کفریات بھرے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کفری جملہ بول دیتا ہے اور ہم اس کی بات کو سن کر مزہ لیتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں۔ اس طریقے سے اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ اس کے کفر کو سن کر ہمیں پسند آئے اور ہمارا بھی ایمان چلا جائے، تو ان ساری باتوں سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچیں اور اپنی ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اعمال کا ذکر فرمایا، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ہجرت ہے اور جہاد ہے۔ ان تینوں چیزوں کو، تینوں باتوں کو بندہ مومن اپناتا ہے تو اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے، ان کے لیے ان کے اس باغ میں دائمی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بتا دی گئی، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا جان و مال سے، ان کا مرتبہ یہ کہ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو قطعی طور پر جہنمی ہیں۔ اب ان لوگوں کا بیان فرما رہا ہے جو جنت کی امید رکھنے کے حقدار ہیں۔ مسلمانوں پر پہلے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا یہ فرض تھا۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت منسوخ ہو گئی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت یہ ہے۔ البتہ جب کبھی بھی کہیں مکہ جیسے حالات پیدا ہوں جہاں ان کا جان، ایمان، مال اور عزت محفوظ نہ ہو تو اس کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ آج کل حالات تو ایسے ہیں جو بنام مسلم ممالک ہیں وہاں بھی مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے اور فتنہ ہی فتنہ ہے،
اور پوری دنیا کا آپ جائزہ لو، کہیں بھی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی خیر فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوُ، تم فرما دو جو زیادہ بچے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تم سے آیاتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت کریمہ میں لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوا اور شراب کے متعلق سوال کیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ لوگ اس کو فائدہ مند سمجھتے ہیں، لیکن فائدے سے زیادہ اس کا گناہ بڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر آئے اور یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت جعفر طیار کی 4 عادتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا 4 عادتیں ہیں تمہاری جو اللہ کو پسند ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ اور دوسری خصلت عادت یہ ہے کہ میں زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بے غیرتی والی بات ہے۔ اور چوتھی عادت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ اس کو میں کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصلتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند تھی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیا۔ معزز سامعین، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ویک اس آیت کریمہ کے تعلق سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے رکنے اور باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، خواجہ
اے خواجگاہ خواجہ ہند الولی، تیری نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كرات بعد مرات يا رب العالمين. اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا وعمرا طويلا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين والمشركين. اللهم دمر ديارهم، شتت شملهم، فرق جموعهم يا قهار يا جبار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.